ठीक है ना, हमारा मेन पर्पज जो है ना वो मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, उनका तो ये था ऑब्वियसली साहबा का। तो उन्होंने कहा कि ये चूंकि इससे हटा रहा है तो इसको डिवोर्स कर दो। अब उन्होंने फोर्स किया अपने बेटे को बाकायदा, और मजबूरन अब्दुल्ला को डिवोर्स करना पड़ा, एक डिवोर्स दे दी। लेकिन उसके बाद वो इतना गम में गए, इतना गम में गए, और उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दी। हजरत अब्दुल्ला ने इतनी सैड पोइट्री लिखी, इतना रोए कि अबू बकर सिद्दीक को तरस आ गया। उन्होंने कहा कि यार ये चलो कोई बात नहीं, तुम सुलह कर लो, तुम्हारा गुजारा नहीं होने वाला, यानी तुम वाकई बहुत ज्यादा लव स्ट्रक हो। उन्होंने हार मान ली। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ठीक है, तुम दोबारा से उससे सुलह कर लो, मैं नहीं कहता इसको डिवोर्स करो। आप हैरान होंगे उसके बाद अल्लाह की तरफ से क्या हुआ कि सीज ऑफ ताइफ में अबू बकर सिद्दीक के बेटे शहीद हो गए, डेथ हो गई उनकी। तो सीरा का वाकया है। हजरत अब्दुल्ला से हजरत आतिका को भी बहुत शदीद मोहब्बत थी, बहुत जबरदस्त कपल था इन टर्म्स ऑफ, अगर लव की बात करें, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करें, ठीक है, आपस में बॉन्डिंग, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। तो उसके बाद हजरत आतिका ने कसम खाई, उनकी मशहूर कसम है, उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद खुशबू नहीं लगाऊंगी। इससे मुराद ये, मैं आज के बाद रूखी सूखी रहूंगी, यानी जीना छोड़ दूंगी। इन शॉर्ट ये मतलब है। इसी तरह इसका ये भी मतलब है आज के बाद मुझे कोई मर्द नहीं छुएगा, यानी आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी। और शी वॉज यंग, मतलब आई थिंक शी वॉज इन हर लेट 20s जब हजरत अब्दुल्ला की डेथ हुई। 27-28 की में भी, थोड़ी यंग होती है 27-28 की खातून, ठीक है। तो वो उन्होंने कसम खा ली, मैंने नहीं आगे बढ़ना। अब मेरा मामला आप देखें, ये बहुत बड़ा हादसा था। शौहर फौत हो जाए, वो भी वो शौहर जिससे आपकी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग बहुत है, और आपको लगे कि इससे बेहतरीन शौहर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उनको सुभान अल्लाह काउंसिल करने वाली हजरत आयशा थी, जो कि अब्दुल्ला की बहन थी। अब देखें, बहन आगे समझा रही है भाई की बहन कि आगे बढ़ो, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, यानी मत बैठी रहो। एक शख्स था, उससे तुम्हें मोहब्बत हुई लेकिन गुजर गया है, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें हमारे लिए भी बहुत लेसन है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी से अटैचमेंट हो जाए आपकी, मैं नहीं कहता कि बहुत गलत अटैचमेंट, कभी कभी ये कि सही वजूहात में अटैचमेंट हो जाती है, बिफोर मैरिज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है वो शख्स आपका दिल तोड़ दे, या खातून आपका दिल तोड़ दे, ठीक है, बात ना बने वगैरह वगैरह। तो ये हमारे लिए भी इस वाक़े में बहुत बड़ा लेसन है। तो देखिए, हज़रत आतिका को समझाया हज़रत आयशा ने, उसके बाद किसने समझाया? हज़रत उमर बिन अल खत्ताब ने। हज़रत उमर ने समझाया, और बल्कि हज़रत उमर ने रिश्ता भी ऑफर किया हज़रत ज़ैद का। हज़रत ज़ैद हज़रत उमर के भाई थे और बहुत जय्यद साहबी हैं, हज़रत उमर से भी पहले इस्लाम कबूल किया ज़ैद बिन अल खत्ताब। तो हज़रत आतिका को समझ आ गई, ठीक है, जब उन्हें समझाया गया इस तरह से, और आहिस्ता आहिस्ता वो हील हुई और शी गॉट मैरिड टू हज़रत ज़ैद बिन अल खत्ताब। हज़रत ज़ैद भी शहीद हो गए हज़रत उमर के दौर में, एक गज़वा में, एक जंग में हज़रत ज़ैद की भी वफ़ात हो गई, शहादत मिली उन्हें। उसके बाद हज़रत आतिका की इससे शादी हज़रत उमर ने कर ली, क्योंकि ये बहुत मशहूर है, आपको पता है हमारे भी माशरे में भाई फौत हो जाए तो बड़ा या छोटा भाई ज़ाहिर सहारा देने के लिए शादी कर लेता है। तो हज़रत उमर ने उनसे शादी कर ली। देखिए वो कैसा मुआशरा था। उसके बाद हज़रत उमर भी शहीद हो गए, ठीक है, हज़रत उमर को खंजर मारा गया, शहादत हुई उनकी। हज़रत उमर के बाद हज़रत ज़ुबैर बिन अल अव्वाम ने उनसे शादी कर ली, अशरा मुबशरा में हज़रत ज़ुबैर भी शहीद हुए। हज़रत ज़ुबैर को खारजी ने शहीद किया, ठीक है, पूरा वाक़या है। यहाँ तक कि हज़रत आतिका के बारे में मशहूर हो गया, जिस आदमी ने शहीद होना इनसे शादी कर ली। आप हैरान होंगे, हज़रत आतिका के लास्ट हस्बैंड कौन थे? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, नवासा रसूल। इमाम हुसैन ने हज़रत आतिका से शादी की, और इमाम हुसैन छोटे थे। ये बहुत कॉमन था उस माशरे में, बड़ी औरत से शादी। इमाम हुसैन छोटे थे, लेकिन इमाम हुसैन ने शादी की उनसे। इमाम हुसैन भी शहीद हुए। 5 शुहदा की वाइफ। हज़रत अब्दुल्ला भी शहीद थे, सीज ऑफ ताइफ में शहीद हुए थे, पहले हस्बैंड भी, ठीक है। 5 शुहदा की वाइफ। एक तरफ वो कह रही थी मैंने आगे नहीं बढ़ना, कसम खा ली थी मैंने खुशबू नहीं लगानी। अल्लाह ने उनका क्या स्टेटस सोचा हुआ था? 5 शुहदा की वाइफ, कसरत से औलाद, बहुत फर्टाइल वुमन थी, कसरत से औलाद, इतनी औलाद कि मतलब पूरा झमगट्टा उनके डेथ बेड पे था, पोते नवासे पता नहीं कौन कौन, ठीक है ना, पूरा खानदान उनके सामने था। एक तरफ वो क्या सोच रही थी, पता नहीं अब्दुल्ला से औलाद थी कि नहीं, वल्लाहु आलम, लेकिन लेट्स से अगर नहीं थी तो उनका फ्यूचर क्या होता? कोई औलाद नहीं, अब्दुल्ला का ही गम लेके सारी उम्र गुजार देनी थी, जैसे शायरी में मिलती है हमें, ठीक है। जो शोरा है वो तो हमें इस तरफ ले जाते हैं ना, जो देवदास है वो तो हमें इस तरफ ले जाती है मूवी, कि बस एक ही है, उसी पे फिदा, वही सब कुछ है, उसके अलावा नजर कोई नहीं आता, और अपनी जिंदगी भी बर्बाद, अपनी जिंदगी भी खराब, रियलिस्टिकली सोचा जाए, ठीक है। तो अल्लाह ने क्या सोचा हुआ था? कसरत औलाद, 5 शुहदा की बीवी, और जन्नत में भी डेफिनेटली औरतों की वन ऑफ द लीडर्स,
ظاہر ہے اتنی عظیم خاتون جن کے 5 شوہر جو ہے وہ شہید ہوئے, کیا سٹیٹس ہوگا ان کا, ٹھیک ہے. پھر وہ بچے ان کے کتنا صدقہ جاریہ بنے ہوں گے. امام حسین سے جس کی شادی, یا بتائیں وہ عام عورت ہے. تو اس لیے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. ہیپیلی ایور آفٹر کبھی نہیں ہوتا ہے, انسان کو خود ہیپینس بنانی پڑتی ہے, خود آگے بڑھنا پڑتا ہے. کبھی بھی ایک انسان ہیپینس نہیں آپ کو دے سکتا. یہ اس سوچ سے شادی میں جائیں گے تو شادی نہیں چلے گی. اکثر خواتین یہ غلطی کرتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں بندہ مجھے ہیپینس دے دے گا, یہ آل ان آل ہے میرے لیے. وہ پھر ان کا دل ٹوٹتا ہے. کل کو اس بندے کی کوئی ویکنس سامنے آتی ہے, ٹھیک ہے نا, کل کو گھر میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ یہ تو اپنی ماں کی طرف ہے, میں نے تو سوچا تھا میری طرف ہوگا زیادہ, ٹھیک ہے. تو ان کا دل ٹوٹتا ہے. تو ریئلسٹک ہو کر شادی میں انٹر ہونا چاہیے کہ میری ساری ایکسپیکٹیشن اللہ سے ہے, ٹھیک ہے. اور جس نے مجھے خوشی دینی ہے وہ اللہ کی ذات ہے, وہ ان کے تھرو بھی دے گا, اولاد کے تھرو بھی دے گا, یہ امید کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, بجائے کہ وہ ایک شخص بس خوشی کا باعث ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, اس کا مطلب نہیں بہت ڈرائی ہو کے شادی میں انٹر ہو اور اگلے کو کچھ بھی نہ سمجھیں. اگر بہت کوئی اچھا انسان ہے تو یس وہ آپ کی خوشی کا باعث بنے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث حضرت خدیجہ تھیں اور ڈیفینیٹلی تھی, اور حضرت عائشہ تھیں. تو پازیٹیو ہوں, ضرور ہوں. میں آپ کو کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ بالی ووڈ امیج سے نہ جائیں, ٹھیک ہے, وہ مائنڈ سیٹ لے کر نہ جائیں کہ بس یہ ہیپیلی ایور آفٹر میرا یہ ہے, یہی میری زندگی ہے, یہی میرا سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. جیسے وہ گانوں میں بتاتے ہیں تیرے نام سے جی لوں, تیرے نام سے مر جاؤں, تیری جان کے صدقے کچھ ایسا کر جاؤں. یہ اس مائنڈ سیٹ سے جائیں گے نا تو شادی نہیں چلے گی. یہ گرل فرینڈ کے ساتھ اچھے لگتے ہیں گانے, یہ بیوی والے گانے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. بہرحال کچھ گانے گا سکتے ہیں بیوی کے لیے, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی غزل بھی پڑھ سکتے ہیں, اچھی بات ہے, کسی کی آواز اچھی ہے اگر تو وہ گا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں لیکن یہ گانے بالی ووڈ کو ہی پتہ ہے یہ حرام ریلیشنز کے گانے ہیں, کیونکہ یہ ان ریئلسٹک باتیں ہیں. یہ ریئلسٹک, ان کا ریئلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے ان گانوں کا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمیں بچپن سے بیسٹ لو سٹوریز پڑھائی گئی ہیں, رومی اینڈ جولیٹ, ہیر اینڈ راجا, سسی اینڈ پنو, شیری اینڈ فرحت, ان سب میں کامن کیا ہے؟ اور اس میں وہ بھی ایڈ کر لے ٹائٹینک, ٹھیک ہے نا. ٹائٹینک سے اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ کامن کیا ہے. ان سب میں کامن یہ ہے کہ ون آف دیم ڈائز, ٹھیک ہے, ایک مر جاتا ہے یا دونوں مر جاتے ہیں, ایک مرتا ہے دوسرا زہر کھا کے مر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والا جو لو ہے یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے, کیونکہ یو کین ناٹ ورشپ اندر پرسن. یہ ورشپ ہے, یہ مخلوق کی عبادت ہے, ٹھیک ہے, یہ پاگل پن ہے. اور اس پاگل پن کا اعتراف تو ایون بالی ووڈ کے گانوں میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عشق کی ایک ایسی ٹائپ ہے جو پاگل کر دیتی ہے. اور اس پہ پوری کتاب ہے امام ابن القیم کی, دعائے شافی, کبھی موڈ بنے تو پڑھ سکتے ہیں, دعائے شافی, ٹھیک ہے, امام ابن القیم کی, عام مل جائے گی بازار سے آپ کو کسی بھی اسلامک بک سٹور سے. اس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل سے عشق کو ڈسکس کیا ہے, اور انہوں نے یہ بات بہت کھل کے کی ہے کہ عشق ایک بیماری ہے اور اس کا واحد علاج شادی ہے, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there is nothing better for two people in love than marriage. یہاں جو لو ہے اس سے مراد پسندیدگی والا لو ہے. یہ ابھی وہ میچور فارم آف لو نہیں ہے, یہ وہی لو ہے کہ دو لوگ کو پسند آ گئے. جیسے بہت کامن ہے, بچپن میں کزنز ہیں, ٹھیک ہے, بچپن سے پسند کرتے ہیں, اور یہ ایک اچھی پسند ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے کوئی ایسی پسند ہے کہ وہ گناہوں میں لگ گئے, بس ایک اچھی پسند ہے, دور دور سے پسند ہے, ٹھیک ہے, ہوتا ہے, اس سے بہت کامن ہے. تو ٹو پیپل ان لو, آپ کو پتا لگ گیا ہے کہ ان کی پسند ہے آپس میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی شادی کروا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ آپ کو پسند آئے لڑکا تو اس کو مت روکو, ذات پات کو ایشو نہ بناؤ. ہماری تو ٹیچنگز یہ ہیں, انفارچونیٹلی اس پہ فالو نہیں ہوتا, بٹ اینی وے. تو یہ الحمدللہ ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے کہ کسی کے لیے مر جاؤ. اور عشق میں نے جیسے بتایا ایک بیماری ہے, اور یا تو وہ بیماری کے دو ہی حل ہیں, ابن قیم کہتے ہیں, یا اس کی شادی ہو جائے یا اس کی امید ٹوٹ جائے, ٹھیک ہے, یہ دو ہی حل ہیں. امید ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کی کہیں اور شادی ہو جائے, ٹھیک ہے, جس کا اس کا دل لگا ہے, تو پھر تو راستہ ہی بند ہو گیا نا, پھر تو امید ہی ٹوٹ گئی. کچھ لوگ تو خیر اس ایکسٹریم پہ بھی جاتے ہیں, وہ ویٹ کرتے ہیں. ایسے سوالات بھی ہمیں آتے ہیں. بہرحال اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے, ہم کو مذاق نہیں اڑا رہے. دیکھیں عشق میں نے کہا ایک بیماری ہے, ایک بیمار انسان ہے, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے بجائے کہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ہمارے پاس ایسے بھی سوال آتے ہیں کہ خاتون کہتی ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی ہے لیکن میں انتظار کر رہی ہوں, ایک نہ ایک دن وہ مجھ سے بھی کرے گا, اور ان کی 35 سال عمر ہو جاتی ہے, تو وہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. بہرحال تو اللہ آسانی فرمائے. اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بڑی ڈیفینیشنز رکھتا ہوں لو کی, ایک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم کانسیپٹ انشاءاللہ کہ ٹرولی لو ایکچولی ہے کیا. سب سے پہلے یہ مارک ٹوین کا کوٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے, ایک فلاسفر تھے, انگلش رائٹر. انہوں نے کہا کہ لو سیمز دا سوئفٹسٹ. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لو بہت جلدی ہو جاتا ہے اور لو جو ہے نا بڑا آسان ہے, بٹ اٹ از دا سلویسٹ آف آل گروتھس. اصل میں لو کا جو ایموشن ہے سب سے سلویسٹ گروتھ ہے اس کی. لو جو ہے نا وہ ٹائم لیتا ہے,
لو ایکسپیرینس مانگتا ہے, ٹھیک ہے, لو میں بہت سے مومنٹس چاہیے لو ٹرولی لو کرنے کے لیے. اب یہ اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے, پرسنلی وہ کہتا ہے نو مین اور وومن ریئلی نوز واٹ پرفیکٹ لو از انٹل دے ہیو بین میرڈ فار اے کوارٹر آف اے سینچری, 25 سال. وہ کہتے ہیں کہ صحیح محبت 25 سال بعد پتہ لگے گی آپ کو کہ صحیح محبت اصل میں ہے کیا. اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ اپنے والدین سے اگر پوچھیں گے, اگر دے آر اے ہیپی کپل انشاءاللہ, اگر آپ کبھی ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں لو کیا ہے, تو ان کی ڈیفینیشن آپ سے بہت مختلف ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ 35 سال 40 سال انہیں ہو چکے ہیں شادی کیے, تو ان کی ڈیفینیشن آپ سے بہت مختلف ہوگی. ہماری ڈیفینیشن میں تھوڑی میچورٹی ہوگی, اور وہ اس لیے ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہم جو موویز دیکھتے آ رہے ہیں, جو میڈیا ہمیں سکھا رہا ہے, اور جو ہماری اپنی عقل کہتی ہے, وہ یہ ساری امیچور فارم آف لو ہے. بہرحال ہم نے میچور بننا ہے انشاءاللہ. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے کہ اور اللہ کی آیات میں سے یہ ہے, اللہ کی نشانیاں, دیکھیں لو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.